الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی پاتھ کا یہ 13واں کلاس ہے اور آج بھی قرآن، عقیدہ، فقہ، سیرت اور اخلاق کے چیپٹرز ہم پڑھیں گے۔ عقیدہ میں آج ہم یوم آخرت کے بارے میں جانیں گے۔ موت آخرت کا پہلا مرحلہ ہے۔ انسان موت کو بھول جاتا ہے، لیکن ایک مومن موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اس کے سواگت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، توبہ، استغفار اور حق والوں کے حق کی ادائیگی کر کے موت کی تیاری کرتا ہے۔ ہر صبح اور ہر شام اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے، اسے بھلائی، نیکی اور اچھے کام کی جب توفیق ملتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے اور اس دن سے ڈرتا ہے جس دن دل ہل جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ وہ موت کے بعد کی سزا سے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ کا انعام ملنے والا ہے، اس سے انعام کی امید رکھتا ہے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز، صبر اور نیک کاموں کے ذریعہ اللہ کی مدد چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 63، یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمھا عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے کہا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ قیامت قریب آ لگی ہو۔ جی ہاں، قیامت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن قیامت کی جو نشانیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں اکثر ظاہر ہو چکی ہیں اور لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے اور کتنی مرتبہ ہم اس کو سن چکے ہیں۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا ایمان کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یوم آخرت کو یوم قیامت بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کا دن بھی ہے اور قیامت کا دن بھی ہے، یہی بدلے کا دن ہے، یہی حساب کا دن ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ آخرت کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، ان کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو آخرت کی شروعات موت سے ہی ہو جاتی ہے، قبر کے عذاب و انعام سے ہی ہو جاتی ہے۔ تو آخرت کے دن سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے اور پھر اس کے بعد کے مرحلے ہیں۔ قبر میں انعام بھی ہے، قبر میں سزا بھی ہے، پھر اس کے بعد انسانوں کو ایک دن اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور انہوں نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا تھا ان کا لیکھا جوکھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، سرکشی کی تھی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ رہے ایسے گنہگار مسلمان جو توبہ کیے بغیر مر گئے تو وہ اللہ کی مرضی کے تحت آئیں گے۔
اگر اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو انہیں سزا دے گا۔ لیکن اگر توحید تھی تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ یہ ایمان کے پیلرز میں سے ایک اہم پیلر ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جو کوئی بھی آخرت کے دن کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 136 میں، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جس نے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کیا، وہ بھٹک کر بہت دور جا پڑا، یعنی وہ گمراہ ہو گیا۔ تو گویا کہ قیامت کے دن کا انکار یہ گمراہی ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ قیامت کے دن بہت ساری بھیانک چیزیں پیش آئیں گی، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر بعث بعد الموت ہے، مطلب موت کے بعد اٹھایا جانا۔ اسی کو سنسکرت میں پنرجنم کہتے ہیں، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ نہیں کہ بار بار جنم لینا۔ پنرجنم کا صحیح ارتھ ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا کچھ دنوں کے لیے ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں ایک وقت بتانے کے بعد مرتا ہے، قبر میں حساب و کتاب ہوتا ہے، انعام ملتا ہے، سزا ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد قبروں سے انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو پہلی بار سور میں جب پھونک مارا جائے گا تو ساری مخلوق مر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا تو ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اسی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو گویا کہ سور میں پہلی مرتبہ جب پھونک مارا جائے گا تو ساری مخلوق مر جائے گی، سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے، کیونکہ اللہ کو موت نہیں آتی اور کبھی نہیں آ سکتی۔ تو ساری مخلوق مر جائے گی، پھر دوبارہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر آیت نمبر 68 میں فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ اس دن سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ تو آسمان اور زمین کی جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب مر جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر سور میں دوسرا پھونک مارا جائے گا تو یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، سب کے سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التغابن آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے بڑے دعوے کیے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، ان سے کہیں کہ میرے رب کی قسم تم ضرور ایک دن اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ گویا کہ یہ زندگی کوئی گیم نہیں، بلکہ ایک دن ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، پھر اس کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ گویا موت کسی انسان کا انت نہیں ہے، ہاں
یہ زمین پر زندگی کا انت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو موت کے بعد اٹھائے گا تاکہ ان کے اعمال کا حساب لے۔ اسی کو بعث بعد الموت یا موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا نام دیا جاتا ہے۔ جس نے اس عقیدہ کا انکار کیا اس نے کفر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس نے بس کھیل اور تماشا کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک حکمت کے تحت پیدا کیا ہے کہ کون رب کی مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ جس نے معمولی پانی کے ایک قطرے سے انسان کو بنایا، کیا اسی انسان کی روح میں جان نہیں ڈال سکتا؟ اس کے بعد حشر ہوگا۔ حشر کیا ہے؟ حشر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو قبر سے اٹھانے کے بعد ایک جگہ جمع کرے گا تاکہ دنیا میں کیے گئے کاموں کا حساب لیا جائے۔ ہم نے جانا نا کہ دنیا کوئی گیم نہیں ہے کہ بس موج مستی کر لیجئے، مر جائیے اور مٹی میں سر گل جائیے، نہیں، بلکہ ہمیں اپنی اپنی قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہاں تک کہ جلا دیا گیا تھا پھر بھی ہمیں انسانی شکل دی جائے گی اور پھر رب کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے۔ تمام انسان اور جنات اور ہر سرشٹی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 22، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے تو مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، جن کو تم اپنا بھگوان سمجھتے تھے، کہاں ہیں؟ آج ساتھ دیں گے کیا؟ تو میرے بھائیوں، ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے کل ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا شرک کرنے والوں سے، بہودے وادیوں سے، اَیْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، دنیا میں تم بہت سارے بھگوان بنا رکھے تھے، کہاں ہیں وہ بھگوان جو تمہیں آج بچا سکیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انکم تحشرون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، لوگو تم اللہ تعالیٰ کے پاس ننگے پاؤں، ننگے بدن، بنا ختنہ کیے ہوئے پیش کیے جاؤ گے۔ کل قیامت کے دن جب ایک انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھے گا، اپنی اپنی جگہوں سے اٹھے گا تو ننگے بدن ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوگا۔ یعنی ایک انسان کو جب اٹھایا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کپڑا پہنے ہوئے اٹھے گا، بلکہ ننگے ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ لوگ کل قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے پیش کیے جائیں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے بات کو سن کر کے سوال کیا النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ سارے مرد ہوں گے، ساری عورتیں ہوں گی، سب کے سب اپنی اپنی جگہوں سے نکلیں گے۔ یعنی قبر ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کو جلایا گیا تھا تو اس کو اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا، اور جب وہ اٹھیں گے تو ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مرد اور عورتیں کیا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ ننگے بدن ہوں گے۔
تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کیا پری ہوگی کہ کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھے۔ معمولی جب زلزلہ آتا ہے نا تو اس زلزلے میں کتنی ایسی بہنیں ہیں کہ ان کے بدن کا ہوش نہیں ہوتا اور گھر سے نکل جاتی ہیں اسی کیفیت میں جس کیفیت میں اپنے گھر میں تھیں، کیونکہ ان کو ہوش نہیں تھا اس وقت۔ اور قیامت کی بات تو الگ ہے، تو کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں اور سب کے سب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بعد حساب و کتاب ہونے والا۔ اللہ ہر انسان کا حساب لے گا، جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا تھا، نیکی کی تھی، برائی کی تھی، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ نیکی کا بدلہ ملے گا اور برائی کی سزا ملے گی، اور سب کو برابر انصاف ملنے والا ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ دوسروں پر زیادتیاں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ چکانے والے ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس دنیا میں جس کو اس کا حق نہیں مل پاتا ہے نا، اس کو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں خوش ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس سب سے بہتر چیز اس کو ملنے والی ہے۔ ایک نیکی دینے کے لیے بندہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو تیار نہیں ہوگا ایک نیکی دینے کے لیے۔ لیکن یہ مظلوم جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا آئیں گے اور نیکیاں لے لے کر کے چلے جائیں گے، اور وہ جب نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، ابھی بھی مظلوم باقی رہ جائیں گے، تو مظلومہ کے گناہ لے کر کے اس پہ تھوپ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے عمل کیا ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے عمل کیا ہوگا، ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں انسان پر ظلم نہیں کرے گا، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی تھی وہ بھی اس کو عطا فرمائے گا، برائی کی تھی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ الزلزلہ آیت نمبر 7 سے 8 تک پڑھیے، اللہ کیا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا اس کو دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ لوگ اپنے نام اعمال اگر وہ نیک تھے تو دائیں ہاتھ میں پائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر برے تھے تو بائیں ہاتھ میں پائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ دو فرشتے جو دنیا کے ہر آدمی کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے تھے، جو کچھ بھی انسان یہاں کر رہا تھا سب کو نوٹ کر رہے تھے۔ اس لیے کل قیامت کے دن اگر کوئی آدمی انکار کرے گا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا، یہ غلط نوٹ کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے شریر کے انگوں کو زبان دے دے گا، ہمارا ہاتھ بات کرے گا، ہمارے پیر بات کریں گے، ہماری آنکھ بات کرے گی، ہمارا کان بات کرے گا، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ بات کرے گا۔
ہم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ سارے اعمال جب تول دیے جائیں گے تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد پل صراط ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط ایک پل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم پر جما رکھا ہے، جہنم کے اوپر میں جما دیا ہے، جس سے ہر انسان کو قیامت کے دن گزرنا ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں ایمان والا تھا، نیک تھا، اللہ کے آدیشوں کا پالن کرتا تھا، اللہ کی سنت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا تھا، بڑے بڑے گناہوں سے بچتا تھا، تو وہ نجات پائے گا، مکتی پائے گا، اور پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ پل صراط کو پار کرنے کے بعد جنت ملے گی۔ اگر کوئی آدمی نافرمان تھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں اپناتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تھا، موت سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی تھی، تو پھر وہ جہنم میں گر جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک وہاں وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے رب کے اوپر قطعی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، پھر پرہیزگاروں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو ہم بچا لیں گے، اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ پل صراط کو پار کرنے کے بعد لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک حصہ جنت میں جائے گا اور دوسرا حصہ جہنم میں جائے گا۔ جنت میں کیا ملنے والا ہے اور جہنم میں کیا ملنے والا ہے، اس کو ہم اگلے درس میں جانیں گے۔ آگے ہم فقہ میں نکاح کے بارے میں جانیں گے۔ اسلام میں نکاح کے کیا احکام ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ الروم آیت نمبر 21 میں بیان فرماتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ جب ایک انسان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے کے بعد عجیب طریقے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اس نے تمہارے بیچ محبت اور ہمدردی قائم کر دی، اور اس میں دراصل فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دو اجنبی مرد اور عورت ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جان رہے تھے، شادی کے رشتے میں بندھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ان سے سکون ملتا ہے، اور دونوں کے بیچ ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ یہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے، اس سے ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور گپتانگ شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ اس سے شہوت قابو میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کیا اور کہا کہ جو کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ اس سے نظریں نیچی رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، ایک انسان گناہوں سے بچ پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا آپشن بتایا کہ اگر کوئی آدمی شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، تو اس کو چاہیے
کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ کیوں رکھے؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جہاں ایک انسان کو ثواب ملتا ہے وہیں اس کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، شہوت میں کمی آتی ہے اور ایک انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ شادی کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے شادی کی وجہ سے نسل میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک انسان بے حیائی سے بچ جاتا ہے، اشلیلتا سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، زنا سے بچ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مردوں کے ذریعہ عورتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور عورتوں کے ذریعہ مردوں کی حفاظت ہوتی ہے، اور خاص طور پر دیکھ بھال کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جو اجنبی عورت تھی آتی ہے کسی کے گھر پہ تو جو کچھ بھی وہ کمایا ہوتا ہے اس اجنبی عورت کے اوپر خرچ کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا جو اس کی ابھی بیوی بن چکی ہے۔ تو ایک انسان اپنی فیملی پہ خرچ کرنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتا ہے، حالانکہ اسی سے کہا جائے کسی دوسرے کو دینے کے لیے تو وہ تیار نہیں ہوتا اور فیملی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک عورت کے خرچ کا اس میں انتظام بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعہ رشتہ بنتا ہے، رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ شادی کی وجہ سے حلال طریقے سے ایک انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور عزت کی حفاظت ہو پاتی ہے، حرام راستے سے بچ جاتا ہے۔ عقد نکاح، نکاح سے پہلے خطبۃ الحاجہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، یہ افضل ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ سے۔ اگر یہ خطبۃ الحاجہ نہ پڑھی جائے اور یوں ہی نکاح پڑھا دیا جائے، ایجاب اور قبول کرا دیا جائے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خطبۃ الحاجہ پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے۔ اسلام میں نکاح کے صحیح ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر شوہر اور بیوی کی تعین ہو جائے، اشارہ کے ذریعہ، نام کے ذریعہ، کیفیت کے ذریعہ، پہچان کے ذریعہ تعین ہو جائے کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہوں، رضامندی ہونی چاہیے، زبردستی شادی نہیں ہو سکتی، رضامندی ہونی چاہیے تبھی شادی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر عورت کے پاس اس کا ابھیبھاوک ہو، عورت کے پاس اس کا ولی ہو، کیونکہ ایک عورت بغیر ولی کے اپنی شادی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، بلکہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت لفظوں میں فرماتے ہیں کہ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر اپنی شادی کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اس کا نکاح صحیح نہیں ہوا۔ تو ولی کی رضامندی ضروری ہے، اسی لیے جو بچیاں بھاگ کر ولی کی اجازت کے بغیر شادیاں رچا لیتی ہیں کورٹ میں جا کر، حقیقت میں ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی نہیں ہوئی۔ اگر وہ توبہ کر لیتی ہیں اور پھر سے رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کو پھر سے شادی کرنی ہوگی ولی کی اجازت کے ساتھ۔ چوتھی شرط ہے نکاح پر 2 عادل گواہ ہوں،
دو نیک گواہ پائے جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ ولی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 شرطیں ہوئیں نکاح کے صحیح ہونے کے لیے: شوہر بیوی کی تعین ہو، میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہوں، عورت کے پاس ولی پایا جائے، اور نکاح پر 2 گواہ موجود ہوں۔ سیرت میں آج ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں جانیں گے۔ کیا؟ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ایک امن کا ایگریمنٹ تھا، اور صلح کے معنی ایگریمنٹ کے ہوتے ہیں، صلح کرنے کے ہوتے ہیں، سندھی کرنے کے ہوتے ہیں، اور حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے۔ سن 6 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بیچ یہ صلح ہوئی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں فریق کے بیچ جنگ روک دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آپ اسٹڈی کریں گے نا، تو پتہ چلے گا کہ نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہتے ہیں، ٹارچر کیے جاتے ہیں، پریشان کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے اپنے ہی ملک کو چھوڑ کر کے جان بچانے کے لیے مدینہ میں شرن لیتے ہیں۔ مدینہ میں آ گئے تو یہاں آنے کے بعد بھی ہر سال مکہ کے جو کفار تھے، قریش مکہ، وہ جنگیں لڑ رہے تھے اور ہر سال جنگ پر آمادہ کرتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کو صحیح معنوں میں وہ جیت نہیں پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال ارادہ کرتے ہیں کہ مکہ جائیں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ وہاں جا کر عمرہ کریں گے۔ 1400 صحابہ کے ساتھ اسی ارادے سے مکہ گئے تھے تاکہ عمرہ کریں، اور کوئی نیت نہیں تھی۔ لیکن مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا، کہا کہ نہیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب روک دیا تو یہ بڑی بات تھی کہ بھائی ہم تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں نا، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو عمرہ کرنے کی اجازت دو۔ تو باتیں بڑھتی گئیں یہاں تک کہ قریش کے کئی لوگ آئے، ان میں سے سہیل بن عمر آیا، اس نے ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ میں کچھ باتوں پہ اتفاق ہوا۔ اس میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ جنگ بند رہے گی، امن سے رہیں گے، ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتفاق کیا۔ اسی طریقے سے ایگریمنٹ میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے لگ رہا تھا کہ گر کر کے صلح کر رہے ہیں۔ جیسے اگر کوئی مسلمانوں میں سے اسلام سے پھر جاتا ہے تو قریش کے حوالے کرنا ہوگا، اور کوئی قریش کا آدمی مسلمان بن جاتا ہے تو اس کو قریش مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو یہ ایگریمنٹ ذرا سخت تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ مسلمانوں میں سے کوئی تو اسلام سے پھرنے والا نہیں ہے۔ رہی بات قریش کے لوگوں میں سے اسلام قبول کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے گا۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے اس صلح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کی اہمیت بڑھی، اور اسلام کی دعوت دوسروں کے پاس پہنچانے کا موقع ملا۔ ابھی قریش نے الجھا رکھا تھا ایمان والوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے دوسروں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ جب ایگریمنٹ ہوا، صلح ہوئی،
تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے خطرے سے مامون ہو گئے اور اسلام کو دوسرے قوموں تک پہنچانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس بیچ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 2 ہی سال میں مکہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا لیتے ہیں۔ اس کا قصہ کیا ہوا اور ایگریمنٹ جو ہوا تھا 10 سال کا، کیسے ایگریمنٹ کو توڑنے کی بات ہوئی، کن لوگوں نے ایگریمنٹ توڑا، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فتح پاتے ہیں، اس کو اگلے کلاس میں جانیں گے۔ لیکن آج آخری جو نقطہ ہوگا وہ ہے اخلاق۔ اس میں پاکی صفائی کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ پاکی صفائی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر اور گھمنڈ کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ایک دن ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھا رہا تھا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اس نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لستطعت، تم کھا بھی نہ سکو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں اٹھ سکا، تکبر کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو گھمنڈ نہیں آنا چاہیے ایک انسان کے۔ اور گھمنڈ کس بات پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک دن اپنی ہتھیلی پہ تھوکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مربی تھے، اور تربیت کرنے کے جو بھی اسلوب ہو سکتے تھے سارے اسلوب اور ٹولس استعمال کیا۔ آپ نے اپنی ہتھیلی پہ تھوکا اور اس ہتھیلی میں سے یوں لے کر کے دکھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا تعجبنی ابن آدم وقد خلقتک من مثل ہذہ، اے آدم کی سنتان، تم مجھے عاجز کیسے کر سکتے ہو جبکہ میں نے تمہیں اسی جیسی چیز سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا ہے، پانی کے ایک قطرے سے اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، معمولی پانی کا ایک قطرہ تھے، گھمنڈ کرتے ہو، تکبر کرتے ہو۔ کس بات پر تکبر؟ کس بات پر تکبر؟ ایک آدمی نے جب سنا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو صحابی نے پوچھا کہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کی پسند ہوتی ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، تو کیا یہ بھی گھمنڈ میں آئے گا؟ کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ گویا کہ یہ گھمنڈ میں یا یہ تکبر میں شامل نہیں ہے کہ ایک انسان اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، اچھا جوتا پہنے۔ ہاں، اگر کوئی انسان اپنی حرکت سے، اپنے رویے سے تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا اور اس کی سزا وہ بہت جلد پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں تکبر کی تعریف بھی کر دی۔ کیا کہا؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا، ہٹ دھرمی کرنا، حق بات پیش کی جاتی ہے اس کو نکار دے، اس کو جھٹلا دے، اس کو اہمیت نہ دے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو معمولی سمجھنا، لوگوں کو کمزور سمجھنا۔ گھٹیا انسان، یعنی اپنے انداز سے، اپنے رویے سے، اپنی بات سے لوگوں کو اگر کوئی حقیر سمجھتا ہے، سمجھو کہ وہ تکبر کر رہا ہے۔
اس کے سامنے میں حق بات پیش کی گئی ہے، اس کو نہیں مانتا ہے، سمجھو کہ وہ تکبر کر رہا ہے۔ تو دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تکبر کی تعریف میں، کہ حق بات کو نہ مانے، ہٹ دھرمی اختیار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو برا سمجھے، دوسروں کو تچھ سمجھے، تو وہ تکبر کرنے والا ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ گویا کہ ہمیں چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور صفائی ستھرائی بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے گھر کی صفائی، اپنے آس پاس کی صفائی، یہاں تک کہ اپنے راستے اور روڈ کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان، پاک کی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے پاک کی صفائی پر ہمیں خاص دھیان دینا چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ان پر عمل کرنے اور انہیں سیکھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔